بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید رضا ریمنڈ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی ونگ ضلع بہاولپور، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر احمد بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انم امجد بلوچ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سینئر رہنما منارٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاولپور ہیں۔ تو آج ہم جاوید رضا صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جاوید صاحب، اگر میں تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں نے بہاولپور سے گورنمنٹ عباسیہ اسکول سے میں نے میٹرک کیا اور انٹر کالج بہاولپور سے میں نے ایف اے کیا۔ ایس سی کالج بہاولپور سے میں نے گریجویشن کی ڈگری لی، اور ایل ایل بی کی جو ڈگری ہے یہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے لی۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ جب میں نے گریجویشن کی تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوشل ورکر بھی تھا، تو میں نے جب دیکھا یہاں پر ملکی مسائل کو دیکھا، منارٹی مسائل کو دیکھا، تو میرے اندر یہ لگن پیدا ہوئی، اور یہ میری ماں کی بھی یہ ایک خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک وکیل بنے۔ تو اس لگن میں اور اس مقصد میں میں نے جو ہے وہ وکالت کی طرف میرا رجحان گیا اور میں نے ایل ایل بی کیا۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، تو ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بڑا خوبصورت کویسچن کیا آپ نے۔ اچھے وکیل کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھے وکیل کو سب سے پہلے اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے، اس کو مخلص ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ اس کو اپنے جو کلائنٹز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مس کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے کیس کو اچھی طرح سے تیار کر کے جو ہے وہ کورٹ کے اندر پلیٹ کرنا چاہیے۔ اور جب آپ ایک پروفیشن میں آتے ہیں تو یہ خدا آپ کو اس کا چناؤ کرتا ہے اس پیشے کے لیے، اور یہ جو ہے اس پیشے کے اندر پھر آپ نے اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنے پروفیشن کو عبادت سمجھتا ہوں۔ اس سے لوگ ہمارے پاس پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اور ہم نے انہیں کورٹ سے ریلیف لے کے دینا ہوتا ہے۔ تو اچھے جو لائرز ہیں اس کو بس اپنے پیشے کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے۔ اچھا سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ انگلش کا ایک مقولہ ہے، بینچ اینڈ دا بار اور دا ٹو ویل آف دا سیم کیرٹ۔ تو بینچ اور بار کے اندر جو ہے وکلا کو جو ہے وہ کورٹ کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ججز ہیں ہمارے ان کو بھی جو ہے وہ وکلا کے جو کیسز بنتے ہیں جو میرٹ پہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے اس کے مطابق دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے بینچ اور بار کا جو ہے وہ رشتہ چولی دامن کا بھی ساتھ ہے، اور مضبوط اس طرح ہوگا کہ آپس میں ایک تحمل مزاجی کے ساتھ کورٹ اور جو لائرز ہیں، جو بینچ اور جو بار ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ان کا جو تعلق ایک اچھا رہے گا۔ آپ کس طرح کے کیس ٹیکل کرتے ہیں، فوجداری یا دیوانی؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی تو میں نے ملک پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھا، مائنورٹیز کے مسائل کو دیکھا، تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے زیادہ جو پھر دلچسپی میری بنی وہ مجھے، چونکہ لوگ میزریبل ہیں، یہاں پہ ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں اور بے گناہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیہائنڈ دا بار چلے جاتے ہیں، تو میری زیادہ توجہ اور دلچسپی جو ہے وہ فوجداری کام میں جو ہے وہ زیادہ بڑھتی گئی۔ لیکن میں سول میٹرز بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو اپنی بساط کے مطابق، اپنی علم اور طاقت کے مطابق، اور خدا نے جو مجھے جو دنائی دی ہے اس کے مطابق میں ان کو اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کب جوائن کی اور سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق میرا اس طرح سے پیپلز پارٹی میں آنے کا ہوا
کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جو شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں جی انہوں نے پالیٹکس کو جو ہے وہ حجروں سے نکال کر وہ عوام کے اندر لے آئے جی اور جب وہ عوام کے اندر جو بولنے کی پاورز جو دی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دی ہے. بالکل. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو میں نے جوائن کیا یہ 93 میں جب میں نے جو میں وکالت کی تو میں نے جب دیکھا اسٹڈی کیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بھاولپور میں آئی گلزار صادق میں تو میری یہ دلچسپی اور بڑھ گئی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میں اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس کے اندر اقلیتوں کے جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جبکہ باقی جو جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس مائنارٹیز کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا میگنا کارٹا یا کوئی ایسا منشور جو ہے اس کے اندر نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سندھ کے اندر مائنارٹیز کو جو ہے وہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ نشستیں دی ہیں، پنجاب کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سیٹ دی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو پاکستان کی اقلیتوں کا دوسری پارٹی سے زیادہ خیال رکھتی ہے. جاوید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور میں کس حد تک مضبوط ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور میں اب کافی ایکٹیو ہے. یہ جو ابھی ریلیز ہوئی ہیں اور یہاں پر جو مطلب ایک ایکسرسائز میٹنگز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے رحیم یار خان کے اندر کنونشن ہوا، اس کے اندر منارٹی ونگ نے اپنی بھرپور شرکت کی بہاولپور سے. اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا تو مطلب بہاولپور منارٹی ونگ نے جو ہے وہاں پر بھی اپنی مطلب پوری کوشش اور طاقت کے ساتھ وہاں پر شمولیت کی. اس کے بعد ملتان میں جب جلسہ ہوا تو وہاں پر بھی جو ہے ہم نے شمولیت کی. اور کروڑ پکا میں ایک جو مطلب وہاں پہ کنونشن ہوا پیپلز پارٹی کا اس میں بھی ہم گئے. اور بہاولپور کے اندر یہ 3 تاریخ کی جو ریلی تھی اس کے اندر منارٹی ونگ نے جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک ٹرک لیا تھا، اس کے اوپر ساؤنڈز لگائے اور ساؤنڈز لگانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جھنڈے بھی لہرائے اور نعرے بھی لگائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور پاکستان منارٹی ونگ نے پوری کوشش کی ہے اپنی حتم امکان کہ بہاولپور میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ مزید مضبوط ہو. اور آنے والے وقت میں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان ہے کیونکہ 1987 سے یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی اکثریتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی یہاں پر کوئی ایم این اے یا ایم پی ایس جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوا ہے. تو میری ہائی کمان سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی الیکشنز میں کچھ عرصہ باقی ہے تو بہاولپور کا اگر ہائی کمان جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دے اور ٹکٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دے جن کو دینی ہے تو تاکہ جو پیپلز پارٹی کے یہاں پہ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ایم پی اے کے ایم این اے کے وہ سال یا 6 مہینے یا 2 سال جو ہے وہ ورک کر کے جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، حال ہی میں جو بہاولپور میں ریلی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ ریلی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ اور ریلی ماشاءاللہ میں اس میں موجود تھا، میں نے بھی بتایا کہ منارٹی ونگ کے حوالے سے میں وہاں پر موجود تھا. ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت کو سید یوسف گیلانی کو، سید احمد محمود صاحب کو، خواجہ رضوان عالم کو، عبد القادر شہین کو، ملک شاہ رخ ملک صاحب کو اور ارشاد احمد سرویا صاحب کو، فروق علی مغل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہم سب نے مل کر جو ہے وہ اعظم چوک پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جمع غفیر تھا اور ہم نے ان کا استقبال کیا اور وہ پھر ہم جو ہے وہ ریلی میں جو ہے وہ شامل ہوئے. زبردست. پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک آگے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکے گی؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ابھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ گلگت بلتستان بھی گئے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی وہ ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہیں اور مطلب سندھ کے اندر بھی وہ بہت کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے اور خدا نے چاہا تو پاکستان کا آئندہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ اب ڈیولپمنٹ بھی ہے اور پاکستان بریک لگا.
انم صاحبہ، میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ بہاولپور میں پیپلز پارٹی خواتین کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ خواتین کے لحاظ سے میں اپنی بات کروں گی کہ میں پورے ڈسٹرکٹ میں ڈور ٹو ڈور کام کر رہی ہوں. جو ہماری مینورٹی کی خواتین بے نظیر انکم سپورٹ سے مستفید ہو رہی ہیں، میں خود باقاعدہ کالونیوں میں اور جا کر وزٹ کرتی ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. پاسٹر امجد بابر صاحب، اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہاولپور میں ایم پی اے اور ایم این اے کی ٹکٹ کی تقسیم پر آپ کا کیا تبصرہ ہے، خاص طور پہ بہاولپور میں؟ میری چیئرمین بلاول بھٹو سے ریکویسٹ ہے، اور جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب، مخدوم صاحب، عبد القادر شہین صاحب، علی حسن گیلانی صاحب اور خواجہ رضوان عالم صاحب، اور ہمارے جو ضلع صدر ہیں جو شاہ رخ ملک، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ٹکٹس ہیں وہ ٹائملی دے دیں، تاکہ اس کا ٹکٹس کا جو فیصلہ ہے وہ ٹائملی کر دیں، تاکہ ہم اس کے حوالے سے کام کر سکیں. جو عورتیں خواتین انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں، تاکہ ہم ان پر کام کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم ووٹ حاصل کریں اور اپنے امیدوار جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو کامیاب کروا سکیں. جی ٹھیک. جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ اب جب سے باغ ڈور چیئرمین بلاول بھٹو سرداری صاحب نے سنبھالی ہے، جی، تو انہوں نے جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں ان کے اندر خصوصی دلچسپی لی ہے. آپ ہیلتھ کے میٹر کو دیکھ لیں تو سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے نئے ہاسپٹلز ملے ہیں، بنائے ہیں انہوں نے، اور تعلیم پر بھی بہت ورک ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہاولپور کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی بنائی تھی. تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، بلکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ دیکھیں چاہے پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو وہاں جاتے ہیں، پاکستان کی کوئی بھی کمیونٹی ہو وہاں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کرسمس کا کیک بھی انہوں نے کاٹا ہے، اور پھر وہ ہندو کمیونٹی کے جو ہے وہ انہوں نے جا کے دیوالی بھی ان کے ساتھ منائی ہے. تو ہمارا جو یہ لیڈر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ہمارا یہ ڈریم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے پاکستان کے جو ہے وہ آئندہ وزیر اعظم بنے. جاوید رضا صاحب، آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان کی لیڈرشپ میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آصف علی زرداری صاحب سابقہ پریزیڈنٹ جو پاکستان ہے، وہ ایک لیجنڈ قسم کا انسان ہے، اور اس نے آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جب وہ بنے تھے، صدر بنے تو انہوں نے پورا اپنا ٹینیور جو ہے وہ 5 سالہ پورا کیا، اور ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے اپوزیشن کو بھی سنبھالا اور ملک کی ڈیولپمنٹ بھی کی. اور یہ جو آج نعرہ لگاتے ہیں سی پیک کا، یہ اصل میں یہ کام جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ کام کیے ہیں جو انفارگیٹیبل ہیں. آصف علی زرداری کی پولیٹکس کو، سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آصف علی زرداری جو ہے وہ بہت مطلب پولیٹکس کے حوالے سے مطلب ایک جامعہ قسم کا اپنا ویژن رکھتے ہیں، اور وہ مطلب جب چاہیں وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی تبدیلی لا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر. اور آپ نے سابقہ ادوار میں دیکھا بھی ہے کہ اگر وہ ایسا مطلب سوچیں تو پھر وہ کرتے بھی ہیں. اور پوری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج بھی ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہم اسے قبول کرتے ہیں. اور وہ ایک ذہین اور فتین قسم کے لیڈر ہیں، اور آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. بہاولپور میں مخصوص سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہاولپور کے لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ احمد محمود صاحب، یہ بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. مخصوص سیٹ بہاولپور میں اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ یہاں پہ 87 سے کوئی جو ہے وہ ایم پی اے یا ایم این اے نہیں بنا. تو مخصوص سیٹ جو ہوتی ہے یہ جو آپ کے علاقے کا حلقے کا جو ایم پی اے یا ایم این اے جیتتا ہے، وہ پھر جا کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کمیٹی ہے اس کے اندر پھر وہ جا کے اپنے نمائندے کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو بہاولپور کے اندر میں نے 2013 میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है मैंने वो MPA का जो है वो टिकट हासिल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2013 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे इतनी नशिस्तें नहीं, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ की सीटें होती हैं ये परसेंटेज पे होती हैं, तो परसेंटेज नहीं बनी थी। तो अब मैं जो है मैं कोशिश करूंगा और आपके तवसत से ये बात मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई कमान और जो जितने भी हमारे बहावलपुर के जो लीडरान हैं, अली हसन गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सज्जाद मुगल साहब जो मेंबर पंजाब कौंसिल हैं, सैयद मखदूम अहमद साहब जो जनूबी पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, और इसके साथ मलिक शाहरुख साहब जो हैं हमारे ज़िले सदर हैं, और जो जितने भी यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, अली हसन गिलानी साहब भी, तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे भी 1987 से यहाँ पर कोई सीट नहीं है पीपल्स पार्टी की, तो अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जनूबी पंजाब को जो है वो डेवलप देखना चाहते हैं, मुल्क को डेवलप देखना चाहते हैं, तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो मुझे कंसीडर करें, और सेनेट के लिए मैं एप्लीकेशन दूंगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जो है वो कंसीडर किया तो मैं सेनेट के इलेक्शन में जो मार्च में होने वाला है उसमें जाऊंगा, और अगर उन्होंने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी हवाले से कोई मतलब कहा तो मैं आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और कल भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन ही रहूँगा। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में अक़लियत को हकूक़ किस हद तक मिल रहे हैं, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अक़लियत तक के क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं ये इसमें अगर देखें तो लॉ के हवाले से हम बात करें तो जो कानूनी तौर पर जो हमारी पेचीदगियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। अब फोर्सेबली कन्वर्शन जो होती है हमारे अंदर, पिछले दिनों में इस मैटर में कराची भी गया था, वहाँ पर आरजू राजा का केस जो लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है उसके मुताबिक हमारी अदलिया ने वो फैसला किया था, और उसको जो है वो आरजू राजा को उन्होंने उसके जो निकाह है उसको भी नल एंड वाइड करार दिया और उसको 18 साल तक जो वो दारुल-अमान में भेज दिया। इसके साथ साथ और भी हमारे यहाँ पर जो है वो मसाइल हैं, यहाँ पर तालीम का मसाइल हैं, और जो यहाँ पर जो जॉब्स हैं, नौकरियाँ जो है वो बड़ी मुश्किल मिलती हैं, मेरिट्स पे आना मुश्किल होता है। कोटे का एक नाम तो दे दिया, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोटे की जो 5% कोटा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी नशिस्तों का है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेकर अब तक हमारे पंजाब के अंदर जो जितने भी सूबे हैं उनमें हमारी सीटें उतनी की उतनी हैं, उसमें जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन हमारी MPs की सीटें नहीं बढ़ी। इसी तरह हमारे जो MNAs हैं माइनॉरिटीज़ के, वो जब से पाकिस्तान बना है वो उतने ही है, उसमें कोई नहीं बढ़ा। तो मेरी इसमें भी आपके तवसत से, आपके चैनल 94 के हवाले से मैं शुक्रगुजार भी हूँ। आपका ये रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट है, जो मतलब पार्लियामेंट है, इस पर जो बात सोचो विचार करें और हमारे हर डिवीज़न लेवल पर एक MNA बनाए, और इस तरह जो इसकी थोड़ी सी हल्का बंदी भी की जाए और हमारी नशिस्तें भी जो हैं वो बढ़ाई जाएं, ताकि पाकिस्तान की अक़लियतें जो है वो कानून साज अदारों में जाकर मुल्क पाकिस्तान की अच्छी जो है वो खिदमत कर सकें। ठीक है जावेद रज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहावलपुर डिवीज़न में किस तरह मजबूत कर सकते हैं और आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहावलपुर डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM की रैली के हवाले से जो है इसमें बड़ी मुतहरक हुई है, और तकरीबन जितने भी ओहदेदारान और जितने भी इसमें कारकुन और जितने भी जाले इन्होंने अपनी भरपूर शिरकत की है, और मिनॉरिटी विंग ने भी अपना इसमें भरपूर रोल अदा किया है। तो आने वाला वक्त जो है वो बहावलपुर के अंदर जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी भी यहाँ पर नशिस्तें MPs और MNAs की हैं उनको जो है वो हम जो है वो जीते, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारा चेयरमैन है उसके हाथों को मजबूत करके उसको असेंबली हाल में पहुंचाएं। ठीक है, ये तो बातें सियासत के हवाले से हमने की। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ मेरा नंबर 1 मेरा हॉबी मेरा प्रोफेशन है। दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? सुबह उठता हूँ, चाय नाश्ता, उसके बाद टाइम पे कोर्ट, और फिर उसके बाद 4 बजे तक तकरीबन मैं कोर्ट में ही होता हूँ। जब तक मेरा काम कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लाइंट जो मेरी डायरी है उसको मेंटेन करके वापस आऊँ। उसके बाद फिर मेरा
کچھ پولیٹیکل کامز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور میرے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور کمیونٹی ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتا ہوں، اور کوئی علاقے واس کوئی اگر کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو وہاں بھی میں کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں کتابیں میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ میرا فیوریٹ رائٹر ہے گڈ۔ اچھا، ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ ادب میں زیادہ وقت جو ہے وہ ادب سے مراد اگر آپ کی پوئٹری ہے تو میں تھوڑا اس میں نقل کرتا ہوں، شعر وغیرہ کچھ پڑھتا ہوں، اور جو میں اپنے پروفیشن کی بکس ہیں وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میں اپڈیٹ رہوں۔ آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہے؟ میرا آئیڈیل سیاستدان میرا پیر و مرشد آصف علی زرداری اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیسا لیڈر مانتے ہیں آپ؟ ہی واز اے گریٹ مین، اور جب تک بھٹو پہ میں کہنا چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے لیے وہ سیکریفائس کیا ہے، اسی لیے اس کو شہیدوں کا خاندان بھی کہتے ہیں، اس کے خاندان کو۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے بڑا بہت سارے کام کیے ہیں۔ انہوں نے 1973 کا آئین بنایا، اور جب تک پاکستان معرض وجود میں رہے گا اس وقت تک 1973 کا آئین رہے گا، بھٹو کا نام زندہ رہے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 90,000 قیدیوں کو جو ہے وہ انڈیا سے چھڑا کر پاکستان میں لائے، ایٹمی ٹیکنالوجی دی انہوں نے، اور بے زمین ہاریوں کو زمینیں دیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو سیاست کو جو ہے وہ پبلک کے اندر لے آئے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو واز اے لیجنڈ مین، اور اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، کیونکہ نظریات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک نعرہ بھی ہو جائے۔ نعرہ 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 بھٹو، جیے 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، جیے 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 بھٹو۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی بات کروں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو بنت مشرق تھیں، اور ایک انٹرنیشنل جو تھی وہ ایک پرسنالٹی تھیں، اور ان کی سیاست پہ تو میں اگر سارے دریا سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں تو میں ان کی پولیٹکس پہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اتنے ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ان کو تھریٹ بھی تھا، کارساز کا بھی معاملے پہ ان کو جو تھا وہ تھریٹ تھا، اور پنڈی میں بھی تھریٹ تھا، لیکن اس نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کے عوام کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو کل بھی بی بی زندہ تھی، آج بھی بی بی زندہ ہوں، کیونکہ بی بی کے نظریات جو ہیں وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے 2-3 نعروں کے ساتھ اجازت لینا لگوں گا۔ جی، نعرہ لگانے سے پہلے میں 94 نیوز چینل کا، احمد محمود صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے میرا مطلب بہت اچھا وقت گزارا میرے ساتھ، اور بڑا اچھا انہوں نے انٹرویو کیا، اور خدا اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔